سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے پہلے مشرف باسلام ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں استقامت کی فکر بن کے رہی۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور حضرت معن بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا۔ دور صدیقی میں جھوٹی مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو تاریخی معرکہ یمامہ کے میدان میں ہوا، اس روز سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور مہاجرین کا جھنڈا سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ نہار بن غنفو نام کا ایک شخص جو کہ پہلے تھوڑا عرصہ ایک منافق کے روپ میں مدینہ منورہ رہ چکا تھا، پھر آ کر مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گیا اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مسیلمہ کذاب کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا تھا۔ یہی شخص جنگ یمامہ میں آ کر مجاہدین، ختم نبوت، صحابہ و تابعین وغیرہم کو للکارنے لگا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کفر کے اس نمائندے کو گرانے کے لیے اسلام کا شیر جو سب سے پہلے میدان میں اترا وہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ نے جلد ہی اسے ٹھکانے لگا دیا، بلند جذبے کے ساتھ خود بھی لڑتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی حوصلہ فراہم کرتے رہے۔ بالآخر اسی میدان میں جام شہادت نوش کر کے اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی وفات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ آپ اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ متمم بن نویرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پوچھا، تمہیں اپنے بھائی کا کس قدر غم ہے؟ وہ بولے، میں تو اس کے صدمے میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی لٹا چکا ہوں، آنسوں کے تھمتے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی یاد میں طویل مرثیہ بھی کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غمگین لہجے میں بولے، کاش میں اشعار کہنے پر قادر ہوتا، اس پر ایسی مرثیہ خواہ ہوتا جیسے تم اپنے بھائی پر ہوئی۔ متمم رضی اللہ عنہ نے آپ کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، اگر میرا بھائی یوں جام شہادت نوش کرتا تو میں اس کی جدائی میں ایک آنسو بھی نہ بہاتا۔ اس بات سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت حوصلہ ہوا، لیکن زید جیسا شخص ایسا نہیں تھا کہ اسے بلایا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بے شک یہ باد صبا جب بھی چلتی ہے میرے بھائی زید کی خوشبو اڑ لاتی ہے۔ واضح ہو کہ شریعت میں بین اور نوحہ کو پسند نہیں کیا، لیکن آنسو بہانے پر کوئی روک ٹوک نہیں، اس لیے کہ جب صدمہ پہنچتا ہے اور دل کٹتا ہے تو آنسو روکنا بس میں نہیں رہتا۔